الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. سن 2020 اور 21 کا بجٹ ایوان میں پیش ہوا. یقیناً حکومتی اراکین اپنے پیش کردہ بجٹ کا دفاع کریں گے اور اپوزیشن ان کے بجٹ میں موجود نقائص کی نشاندہی کریں گے. یہی روایات اس ایوان کی رہی ہیں. اور ہمیشہ اپوزیشن کے جانب سے حکومت کے پیش کردہ بجٹ پر عوام کے اندر اس پر رسپانس وہ اگر غیر جانبدار رہ کر اس پر تبصرہ لیا جائے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک روایتی بجٹ ہے. لیکن اس حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے وہ روایتی بجٹ ہوتا تب بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے. لیکن جس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے بجٹ پیش کیا ہے یہ نہ تو پاکستانیوں کا بجٹ ہے نہ پاکستان کا روشن مستقبل کے ضمانت کا بجٹ ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، خواجہ آصف صاحب نے بجٹ پر تفصیلی گفتگو کی، مکمل اعداد و شمار کے ساتھ کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین نے، ان کے پارلیمانی لیڈر نے تمام اعداد و شمار کے ساتھ آپ کے بجٹ پر تفصیلی گفتگو کی، نشاندہی کی آپ کی کمزوریوں کی. لیکن آپ کے پاس آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کے بجٹ پر اٹھائے جانے والے سوالات کے متعلق ان کو مطمئن کرتے. اگر مطمئن نہ کر سکتے تو کم از کم اس پر اپنا جواب ہی دے دیتے. لیکن یہاں پر جوابات دیے جاتے ہیں تو اپنے لیڈر کا تعریف کر کے، اپنے پارٹی کی تعریف کر کے اور اس منفی جی ڈی پی میں بھی اتنی جرت اور سر اٹھا کر بولتے ہیں کہ ہمیں سنتے ہوئے شرم آ جاتی ہے کہ یہ پاکستان کا بجٹ منفی جی ڈی پی میں لے گئے ہیں. کیا یہی صلاحیتیں تھی؟ کیا یہی اہلیت تھی کہ جس کے لیے انہوں نے گزشتہ حکومت میں بھی اس ملک کا وقت ضائع کیا اور خیبر پختونخوا میں حکومت کرتے ہوئے بھی اس ملک کا اور صوبے کا وقت ضائع کیا؟ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، آپ کے پارٹی کے اپنے چیئرمین اور آپ کے اپنے وزیر اعظم کے الفاظ ہیں کہ جنہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے کہا کہ شکر ہے کہ ہمیں مرکز میں حکومت نہیں ملی، ورنہ جو حال صوبے کا پرویز خٹک نے کیا ہے
وہی حال ہم پاکستان کا کرتے ہیں۔ اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر رہے ہیں اور اپوزیشن میں بھی جب تھے تو وہ دلچسپ تبصرے ہم ان کے سنتے تھے اکانومی کے بارے میں۔ کس منہ سے وہ پرویز خٹک کی بات کرتے ہیں کہ وہ اپنی اہلیت اور اپنی پروگرس کی وجہ سے آج صوبے میں 2/3 اکثریت ہے ان کی؟ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ الیکشن سے پہلے کس طرح لوگوں کو جبراً روکا گیا کہ آپ نے فلاں پارٹی کا ٹکٹ نہیں لینا اور فلاں پارٹی کا ٹکٹ نہیں لینا؟ اور کیا ہمیں معلوم نہیں ہے اور پاکستان کی نیشنل ٹیلی ویژن پر الیکشن کے دنوں میں وہ تماشے پورے پاکستان نے نہیں دیکھے؟ 22 سالہ تاریخ کی آپ بات کرتے ہیں، 22 سالہ جدوجہد کی بات کرتے ہیں۔ آپ کی 21 سالہ جدوجہد تو میں نے دیکھی ہے، لیکن آخری سال کی جو جدوجہد تھی کہ 70% الیکٹڈ لوگوں کو، جو الیکٹیبلز ہیں، ان کو کیسے آپ کی پارٹی کی طرف ہانکا گیا، وہ منظر بھی پورے پاکستان نے دیکھا اور ہم اس کے گواہ ہیں۔ آپ نے اپوزیشن کے بینچوں پر کھڑے ہو کر، آج بھی وہ اسمبلی کا ریکارڈ ہے کہ آپ کے ممبران یہاں سے حکومت پر، جب مسلم لیگ کی حکومت تھی، تنقید کرتے تھے کہ روزانہ 12 ارب روپے کرپشن ہو رہی ہے۔ آپ نے 2 سال آپ کی حکومت کو مکمل ہونے جا رہے ہیں، روزانہ کی حساب سے اگر 12 ارب روپے کرپشن آپ نے روکی ہے تو اس کا تخمینہ لگائیں، 8000 ارب روپے آپ کے ذمے بنتے ہیں۔ آپ کیوں IMF کی طرف جاتے ہیں؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ وہ کرپشن آپ روک لیتے اور اس ملک پر خرچ کرتے۔ آپ نے قوم سے وعدہ کیا کہ 200 ارب ڈالر ہم باہر سے پاکستان لائیں گے۔ کہاں گئے وہ 200 ارب ڈالر؟ اور پھر الیکشن کے اور ان کے منشور کے وعدوں کا اگر ہم ان کو احساس دلاتے ہیں تو مجھے حیا آتی ہے کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اپنے پارٹی منشور اور اپنے وعدوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ الیکشن کے وعدے اور شادی سے پہلے کیے ہوئے وعدے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، جو کبھی پورے نہیں ہوتے۔ یہ اس ملک کے ذمہ دار منصب پر بیٹھے جانے والے پورے ملک کے لیے ایک علامت ہے، لیکن ان کو اپنے منصب کا احساس نہیں ہوا۔ انہوں نے اس قوم کا مذاق اڑایا اور یہ حکومت عملاً اپنے قوم کا مذاق اڑا رہی ہے۔ آج پوری قوم بجٹ کے حوالے سے پریشان ہے۔ اپوزیشن، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، تمام اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی سنجیدہ اپوزیشن کسی کو نہیں ملی جتنی سنجیدہ اپوزیشن آپ کو ملی ہے۔ بجٹ کے حوالے سے ہمارے تاجر حضرات نے آپ کے بجٹ کو مسترد کیا، چھوٹے دکاندار نے آپ کے بجٹ کو مسترد کیا، تعلیم کے حوالے سے آپ کے بجٹ کو تعلیمی اداروں نے مسترد کیا، صحت کے حوالے سے اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، ایمرجنسی کی صورتحال ہے،
آپ نے صحت کے حوالے سے کیا اقدامات کیے؟ ایک طرف آپ تذبذب کا شکار ہیں. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کا وزیر اعظم کیا چاہتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہو یا لاک ڈاؤن نہ ہو. پورا ملک اس مخمصے کا شکار ہے. پھر آپ کی حکمت عملی، پتہ نہیں کون ہے آپ کو مشورہ دینے والے لوگ کہ جنہوں نے کورونا کی اس وبا میں اس قسم کے مشورے آپ کو دیے کہ آپ 6-7 گھنٹوں کے لیے کاروبار کھولیں اور پورے ملک کے عوام کو کہیں کہ ان 6 گھنٹوں میں خریداری کرنی ہے. میں خود اگر کسی دکان میں ان اوقات میں گیا ہوں، کسی بھی دکان میں کھڑے ہونے کی جگہ ہمیں نہیں ملی، کیونکہ ہر شخص یہی کوشش کرتا تھا کہ یہی وقت ہے اور ہم نے اسی وقت میں سامان خریدنا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ ایس او پیز کے ساتھ 24 گھنٹے کاروبار آپ کھول دیتے تاکہ لوگ بازاروں میں رش نہ بناتے. لیکن اس حوالے سے اپوزیشن کی طرف سے سوالات اٹھائے گئے اور ایک عمومی جواب جو آج کل حکومت کے اراکین، وزراء وہ ہر فورم پر دے رہے ہیں کہ ہمیں کورونا کا مسئلہ ہو گیا ہے. تو جناب ڈپٹی اسپیکر، آپ کو تو کورونا کا مسئلہ ہو گیا ہے اور کووڈ-19 کا مسئلہ ہے. ہمیں 2018 سے کووڈ-18 اور کووڈ-19 دونوں کا سامنا ہے. جس طرح جبراً آپ کو پورے ملک پر مسلط کیا گیا، چلو کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد آپ اپنی اہلیت اقتصادی حوالے سے تو دکھاتے، تعلیمی حوالے سے تو دکھاتے، صحت کے حوالے سے تو دکھاتے، صنعت کے حوالے سے تو دکھاتے. دسمبر سے پہلے آپ کا 52% صنعت آپ کا بند ہو چکا تھا. آپ جو اعداد و شمار یہاں پر دیتے ہیں، ہم اگر کسی معیشت کے ماہر سے آپ کے یہاں پر پیش کردہ اعداد و شمار کے حوالے سے پوچھتے بھی ہیں تاکہ ہم بھی اس معیشت کو سمجھیں، یقین جانیں کہ ان کے جو تبصرے آپ کے بارے میں ہوتے ہیں وہ یہاں زبان پر میں لانے سے قاصر ہوں. معیشت کے ماہرین آپ کی معاشی پالیسیوں سے نالا، لیکن میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ ہم اگر معیشت کی بات کرتے ہیں، اگر کورونا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں مودی کی مثال دی جاتی ہے، ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال دی جاتی ہے، ہمیں یورپ کی مثال دی جاتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یورپ اور ٹرمپ کی مثالیں تو دور کی بات، آپ اس ایشیا میں بھی مجھے ایسا ملک بتا دیں کہ جس کی جی ڈی پی منفی میں گئی ہو. آپ اپنی اہلیت کو ثابت نہیں کر سکے. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کا، آپ ہمیں جواب دیتے ہیں ٹرمپ کا. تو ٹرمپ بھی تو عمران خان کی طرح ہے، کیا فرق ہے اس میں اور آپ کے عمران خان میں؟ کل ہمارے ممبر نے کہا کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر کو طعنہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کا عمران خان ہے. یہاں تک لے آئے ہیں پاکستان کی عزت اور احترام کو اور وزارت عظمیٰ کے احترام کو.
ہم نے ہمارے ممبران نے تعلیم کے حوالے سے جو مسائل اس وقت ملک میں درپیش ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں جو تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں، چیخ چیخ کر اپنی حکومتوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ریلیف نہ دیں، لیکن ملک کا جو معاشی صورتحال ہے، روزگار ختم ہے، غریب لوگ اپنے بچوں کی فیسیں ادا نہیں کر سکتے، آپ ان کے والدین کی طرف سے ان کی فیسیں ادا کر دیں تاکہ ہم اپنے اسکولوں کا اور اساتذہ کرام کی فیسیں اور کرائے دے سکیں۔ اور یہ بھی آپ پر واضح کر دوں کہ ہمیں یہ خدشہ بھی ہے کہ اگر 1-2 مہینے تک حکومت نے اس پر کوئی ریلیف کا اعلان نہ کیا تو شاید پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کے اسکول بند ہو جائیں گے، جس سے اساتذہ کرام وہ تو بے روزگار ہوں گے ہی، لیکن آپ کا مستقبل بھی وہ تعلیم سے محروم ہو جائے گا۔ مجھے حیرت ہے کہ جو لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف دو، آپ کے کان پر جو نہیں رینگتی کہ آپ ان کے ریلیف کے حوالے سے یا کم از کم ان کے خدشات کے حوالے سے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کو سن لیں۔ لیکن میں نے اس بجٹ میں یہ بھی دیکھا کہ آپ کو مدارس کی اصلاح کی بہت فکر ہے۔ مدارس کا کردار جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے تعلیمی اداروں میں واحد مدارس ہے، واحد وفاق المدارس ہے جو بین الاقوامی ایوارڈ پاکستان لاتا ہے۔ پورے ملک میں پچھلے سال 77,000 حفاظ کرام ان مدارس نے تیار کیے، صرف وفاق المدارس کے ساتھ الحاق شدہ مدارس نے، جس میں طلباء و طالبات دونوں شامل ہیں۔ اور سال ہا سال سے یہ اعزاز پاکستان برقرار رکھے ہوئے ہے تو صرف وفاق المدارس العربیہ کی وجہ سے۔ آپ نے بجٹ سپیچ میں اصلاح کی بات کی کہ اصلاحات کے نام پر آپ نے 5 ارب روپے رکھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ مدارس میں کس چیز کی اصلاح کریں گے؟ مدارس نے مسلمانوں کے ایمان اور تہذیب کی حفاظت اس وقت بھی اس بر صغیر میں کی جب انگریز یہاں کا حکمران تھا، آج بھی اپنی تہذیب اور تمدن کی حفاظت کر رہی ہے، اسلامی تہذیب کی حفاظت کر رہی ہے۔ آج بھی مدارس اسلامی تحریک ہے، مدارس اصلاحی تحریک ہیں اور اسلام کے قلعے ہیں۔ اس قلعے میں نقب لگانے کی اجازت ہم آپ کو قطعاً نہیں دیں گے۔ جمع خاطر رکھیں کہ آپ مدارس کے حوالے سے کوئی ایسے اقدامات کریں گے کہ جو مدارس کو قبول نہیں ہوں گے اور آپ ان پر مسلط کریں گے۔ سال ہا سال سے حکومتیں مدارس کے حوالے سے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے احکامات جاری کرتی ہیں۔ آپ کے بجٹ سپیچ میں
قومی دھارے میں لانے کی بات ہوئی. آپ مجھے بتائیں کہ قومی دھارہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا مدارس قومی دھارے میں نہیں؟ کیا وہ آئین پاکستان کے اور قانون کے مطابق نہیں چل رہے؟ آپ کس اصلاح کی بات کر رہے ہیں؟ مدارس کے فضلاء نے اور ان پر اعتماد کرنے والوں نے یہاں پاکستان کے دل اسلام آباد میں 13-14 دن آزادی مارچ کیا اور حکمران جماعت نے بھی یہاں پر احتجاج کیا. پوری دنیا گواہ ہے کہ کون سا احتجاج اصلاح کے قابل ہے اور کون سا اصلاح کے قابل نہیں. ایسے الفاظ ہمیں قبول نہیں ہیں کہ آپ مدارس میں اصلاح کی بات کریں. اس میں نصاب میں تو اصلاح ممکن ہی نہیں ہے. مدارس کا تو نصاب ہی قرآن اور حدیث ہے. لہذا جو لوگ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہم ان کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ تعاون کریں، صوبے ان کے ساتھ تعاون کریں. مدارس کی فکر آپ چھوڑ دیں. مدارس والے خود اپنے مدارس کو سنبھال سکتے ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، کل شاہ محمود قریشی صاحب نے کشمیر کے حوالے سے یہاں بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی بنے. ہم نے ان سے کہا اور یہ جمعیت علماء اسلام کہہ رہی ہے کہ ہم کسی ایسی کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے جس کی سربراہی کشمیر کے بیچنے والے کر رہے ہوں. آپ کو جواب دینا ہوگا کہ کشمیر کے حوالے سے جب پورا ملک سراپا احتجاج تھا، تمام سیاسی جماعتیں وہ آپ کے ساتھ اس پارلیمنٹ میں ایک آواز کے ساتھ کھڑی ہوئی، ریاست کے ساتھ ایک آواز کے ساتھ کھڑی ہوئی. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس ایک مہینے کے احتجاج کے بعد پھر نہ یہاں کبھی کشمیر کا ذکر ہوا ہے اور نہ کبھی آپ نے اس پر توجہ دی ہے؟ کرونا کے حوالے سے سب سے زیادہ تعاون اگر حکومت کے ساتھ کسی نے کیا ہے تو وہ مدارس نے کیا ہے، وہ مساجد نے کیا ہے، ان کے ائمہ اور خطباء نے کیا ہے. یہاں سیشن ختم ہوا اور دن کو ہمیں سیشن میں یہاں بتایا گیا، غالباً شفقت محمود صاحب تھے، کہ ہم کرونا کے حوالے سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اور وہ اپوزیشن چیخ رہی تھی کہ جو حالات تفتان سے ہو کر یہاں ہمارے ملک میں آئے، لیکن وہ مشاہدہ کر رہے تھے. مغرب کو ہمیں پتہ چلا کہ لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے. جمعیت علماء اسلام نے اگلے روز ہی ملک کے تمام اجتماعات، مدارس نے تمام اجتماعات، تمام امتحانات، تمام مدارس کو بند کر دیا، ایس او پیز پر عمل کیا
اور آج تک کر رہے ہیں. آج بھی مدارس نہیں کھلے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور ہم نے اس کو انسانیت کی بنیاد پر دیکھنا ہے. لیکن جب ہم بجٹ سیشن کے لیے یہاں پر آئے اور ہمارے سامنے ایک کاغذ رکھا گیا جس میں تجاویز تھی کہ اجلاس کو کیسے چلایا جائے اور کیسے نہ چلایا جائے، میں اسپیکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے ہمیں بلایا، ہماری تجاویز لی اور ہم نے اس میں اپنی تجاویز پیش کی. لیکن جہاں حکومت کا رویہ یہ ہو اور حکومتی جماعت کا رویہ یہ ہو کہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے امام اور خطیب کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں، یہ ایف آئی آر سندھ میں بھی کٹے ہیں، یہ ایف آئی آر خیبر پختونخوا میں بھی کٹے ہیں، یہ ایف آئی آر یہاں اسلام آباد میں بھی کٹے ہیں. لیکن آپ کو میں ریکارڈ پر دکھا سکتا ہوں کہ اس عید کے بعد تحریک انصاف کے کیبنٹ کے وزیر نے ڈیرہ اسماعیل خان میں عوامی جلسہ کیا، آپ کے دوسرے ممبر نے ڈیرہ اسماعیل خان میں عوامی جلسہ کیا، آپ کے پارٹی کے سابقہ رکن نے بنو میں جلسہ کیا، آپ کے پارٹی نے کرک میں جلسہ کیا. لیکن آپ علماء کے خلاف تو ایف آئی آر کاٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن اپنے وزراء اور اپنے اراکین کو آپ کی رٹ تو اپنے وزراء اور اراکین پر بھی نہیں ہے، تو آپ کی رٹ پیٹرول پر کیا ہوگی، آپ کی رٹ چینی پر کیا ہوگی، آپ کی رٹ آٹے پر کیا ہوگی، آپ کی رٹ ٹماٹر پر کیا ہوگی. امن بلوچستان کی طرف دیکھیں تو وہاں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے. آپ کو تو زیادہ موقع نہیں ملتا کہ آپ بلوچستان کی بات کر سکیں، فلور کے اوپر کم موقع ملتا ہے آپ کو. لیکن جو صورتحال ہیں وہ اچھی نہیں ہے. قبائل کے اندر جو امن کی صورتحال ہے وہ قابل غور ہے، قابل فکر ہے. ورنہ پاکستان نے جس دہشت گردی کے خلاف اتنی قربانیاں دی وہ ضائع نہ ہو جائے. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مدارس اور تمام مکاتب فکر اس ریاست کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی تو یہ دہشت گردی کبھی ختم نہ ہوتی. یہ مذہبی طبقے اور مدارس تمام مکاتب فکر کا اس ملک کے اوپر بھی احسان ہے اور اس ملک میں رہنے والوں پر بھی احسان ہے. لہذا آپ حقائق کا ادراک کریں. آپ خواہ مخواہ کے ایشو کریٹ نہ کریں. حکومت میں آپ کی عدد ہمیں معلوم ہے کہ آپ کتنے عدد سے اس ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں. کرونا کے حوالے سے تمام اپوزیشن نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، تمام اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی. لیکن آپ نے اسی عرصے میں 18ویں ترمیم کی بحث قوم میں چھیڑ دی اور آپ نے اسی عرصے میں این ایف سی ایوارڈ کی بحث آپ نے قوم میں چھیڑ دی. آپ نے وہ ٹی او آرز جو خلاف آئین بھی ہیں، خلاف قانون بھی ہیں، ایسی ٹی او آرز کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. ہم تمام اپوزیشن نے اس کو نہ صرف مسترد کیا ہے
بلکہ ہر فورم پر اس کا مقابلہ کریں گے. اور مجھے حیرانگی ہے کہ چور حکومتیں، نالائق حکومتیں، ڈاکو حکومتیں وہ صوبوں کے 57.5% کا حق تو پورا کر سکتے تھے، کبھی گلہ نہیں کیا، کبھی کٹوتی کی بات نہیں کی، اور آپ کو یہ اختیار بھی نہیں ملا اور آپ نے صوبوں سے فنڈ روک دیے. آپ نے سندھ سے بجٹ کاٹا، آپ نے بلوچستان سے بجٹ کاٹا، آپ نے قبائل کا بجٹ کاٹا جو آپ کا وعدہ تھا. کس چیز کے ماہر ہیں آپ لوگ، ہمیں وہ بتا دیں. کل آپ کے وزیر نے کہا، جب بلاول صاحب نے تقریر کی، پوری تقریر میں آپ دوبارہ خود بھی ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں، گا گے گی، اس کے علاوہ یہ نہیں کہا کہ کر دیا، ہو گیا. اگر اسد عمر نے بھی ان پروجیکٹ کی بات کی جو مکمل ہیں، تو وہ تمام پروجیکٹ وہ ہیں کہ جو مسلم لیگ کی گورنمنٹ نے شروع کیے تھے. اب ایک اور پروجیکٹ وہ اناؤنس کر گئے ہیں کل جذبات میں، جس کی خبر ہم نے دسمبر 2019 میں اخبار میں پڑھی تھی کہ ہم پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے بنائیں گے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ خیبر پختونخوا کا نقشہ منگوا لیں اور آپ نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے خیبر پختونخوا کی موٹر وے کا جو پروپوزل ہے وہ ایک بار ضرور دیکھ لیں. اگر آپ بی آر ٹی کے منصوبے پر شرم کے مارے ڈوب نہ مر جائے تو پھر یہ بات غلط ہوگی کہ میں آپ سے بات غلط کر رہا ہوں. موٹر وے شروع ہوگی پشاور سے، موٹر وے پشاور سے جائے گی کوہاٹ، کوہاٹ سے جائے گی ہنگو، ہنگو سے آئے گی واپس کرک، کرک سے جائے گی بنو، بنو سے آئے گی لکی، لکی سے جائے گی ٹانگ، ٹانگ سے آئے گی ڈیرہ اسماعیل خان. یہ کس طرح کا منصوبہ ہے؟ یہ کس طرح کے آپ کے مشیر اور ایڈوائزر ہیں؟ میرے خیال میں میٹرو پر اور اپنے صوبے میں کارکردگی پر جو 2/3 اکثریت کی بات آپ نے کی، تو میں حیران ہوں کہ لاہور میں چلتی ہوئی میٹرو کو پنجاب کی عوام نے نوٹس نہیں کیا اور مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا، اور آپ کے کھنڈرات سے متاثر ہو کر آپ کو 2/3 اکثریت دی. پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان روڈ کے لیے مسلم لیگ کے دور میں پیسے مختص ہوئے، آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی. موٹر وے پر سی پیک کے منصوبے پر آپ نے اجلاس بلایا اور اس میں سر فہرست آپ نے مطالبہ کیا کہ ڈیرہ اسماعیل خان جو سی پیک میں موٹر وے جا رہی ہے اس کو بند کر دے. اور میرا یقین ہے کہ اگر آپ کو یہ نہ بتایا جاتا کہ اس پر 70% کام مکمل ہے تو آپ اس کو ضد اور نفرت میں ختم کر بھی دیتے. یہ آپ کی پالیسیاں ہیں. 5 سال آپ نے حکومت کی، لوگ پشاور جانے کے لیے میاں والی، تلگنگ اور موٹر وے کا راستہ اپناتے تھے. آپ کا اپنا راستہ کھنڈر بن چکا تھا، لیکن اب 2 مہینوں سے یہ روڈ بھی مکمل خراب ہے. آپ مجھے بتائیں اسلام آباد سے آپ نے میاں والی کے لیے اس روڈ کے لیے کیا رکھا ہے؟
اور پھر جو اعداد و شمار آپ رکھ رہے ہیں، ایک رقم کا جو نامنل سا آپ ذکر کر رہے ہیں سی پیک کا، آپ 200 سال میں بھی یہ منصوبے مکمل نہیں کر سکتے۔ یقیناً آپ نے رکھے ہوں گے بجٹ میں، اور آپ ہمیں ہاتھ میں یہاں لہرا بھی دیتے ہیں کہ ہم نے یہ منصوبہ بھی رکھا ہے، ہم نے ڈیم بھی رکھا ہے، ہم نے موٹر وے بھی رکھا ہے، ہم نے فلاں چیز رکھی ہے اور فلاں چیز رکھی ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے جو رقم مختص کی ہے، کیا اس رقم سے منصوبے شروع کیے جاتے ہیں؟ تعلیم کا بجٹ آپ کاٹ رہے ہیں، صحت کا بجٹ آپ کاٹ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم، جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی بات انہوں نے کی تھی، اس لیے شاید وہ اپنی شرط پوری نہیں کر رہے، کیونکہ آئی ایم ایف ہی کو لے آئے ہیں وہ پاکستان۔ جمعیت علماء اسلام اس وقت جو بجٹ تقریر کی گئی ہے اور جو اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں، اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اثر نو غور کیا جائے، اور اس صورتحال میں قوم کے لیے یہ بجٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو دوبارہ بجٹ، مجھے یقین ہے کہ جو بجٹ آپ ابھی پیش کر رہے ہیں، اگر اپنی آئینی پوزیشن اور اعتماد کے ووٹ سے بچنے کے لیے آپ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم نے آئینی تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ 2 یا 3 مہینے کے بعد پھر بجٹ لائیں گے۔ ملازمین کے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا، ہر حکومت کر رہی ہے۔ آپ نے سٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ وعدے کیے، لیکن آج خود ان کو بے روزگار کر رہے ہیں۔ آپ نے، میں اور کس چیز کی بات کروں، یہ سامنے ایم سی روڈ ہے، اور اس کا 2 رویہ افتتاح کیا تھا شاید خاقان کی حکومت میں۔ وہ روڈ پتہ نہیں 5 کلومیٹر ہوگا یا 4 کلومیٹر ہوگا، 2017 سے بن رہا ہے اور ابھی تک بن رہا ہے۔ ہمارے اراکین نے یہاں پر آپ کی یاد دہانی کے لیے، آپ بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ چمن بارڈر بند ہے اور لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے، تو اس حوالے سے اگر تفتان بارڈر کھلا ہے، تورخم بارڈر کھلا ہے، اور دیگر ہمارے بارڈرز کھلے ہیں، تو اس کو بھی فی الفور حکومت اعلان کرے اور اس کو کھولنے کی بات کرے۔ یہاں ممبر تھے، مجھے اب نام یاد نہیں ان کا، انہوں نے اسپیکر صاحب سے کہا کہ میرے حلقے کا فنڈ جو مجھے دیا گیا تھا وہ مجھے آپ ہدایات جاری کریں کہ وہ مجھے مل جائے، فضل محمد خان۔ تو خواجہ آصف صاحب سے لے کر مولانا عصمت اللہ صاحب تک میں آپ تمام ممبران سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو بھی کوئی فنڈ ملا ہے؟ نعرے بازی نہیں کریں، غور سے سنیں جی، بالکل نعرے بازی نہ کریں جی۔ 24 ارب روپے سی پیک کے حوالے سے جو رکھے گئے تھے، آپ نے وہاں سے 24 ارب روپے اٹھا کر اپنے ممبران کو دیے،
اور آج آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں. آپ کے اوپر جب کورونا کا بحران آیا, لوگ گھروں میں محصور تھے, انہوں نے گھروں میں فاقے جب شروع ہوئے, آپ نے ان کے لیے اعلان کیا کہ 150 ارب روپے ہم آپ کو دیں گے, 12,000 روپے فی فیملی, اور 3 مہینے میں, اور وہ بھی 3 مہینے کے نہیں دیے گئے تھے. اس کے ساتھ میرے خیال میں کوئی 1-2 ہزار روپے ملا کر آپ نے وہ پیسے دیے. آپ احسان کرتے ہیں کہ آپ عوام کے غم میں مرے جا رہے ہیں. آپ نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کچھ کاروباری حضرات کے 300 ارب روپے معاف نہیں کیے تھے. آپ کو اس وقت تو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, چند افراد کے لیے 300 ارب روپے معاف کر دیے اور 20 کروڑ افراد کے لیے 150 ارب روپے رکھ دیے, اور آپ کہتے ہیں ان پر احسان کر رہے ہیں. اس طرح کی حکومتیں چلتی ہیں. کون سا روڈ ہے؟ میں اپنے شہر سے ڈیرہ اسماعیل خان سے ملتان نکلتا ہوں تو روڈ خراب, میں اسلام آباد آتا ہوں تو روڈ خراب, میں پشاور جاتا ہوں تو روڈ خراب. اسکولوں کی حالت آپ کی یہ ہے کہ پورے صوبے میں دور دراز علاقوں میں آپ کا صوبہ بھی اس طرح ہے کہ چند گھر ایک جگہ پر ہیں, جن کے لیے مکتب کھولے گئے تھے کہ 8-10 سال کے لڑکے وہ زیادہ لمبا سفر نہیں کر سکتے. آپ نے تمام مکتب بند کر دیے, آپ کے صوبے نے تمام مکتب بند کر دیے. تو کہاں گئی تعلیمی پالیسی؟ اب تو سنا ہے کہ 1-2 دن سے اسلام آباد کے اندر پیراسیٹامول کی بھی کمی ہو رہی ہے. اسلام آباد کے اندر نہیں, آپ کے اپنی اسمبلی کے اس ڈسپینسری میں بھی نہیں مل رہے, ادویات نہیں مل رہے. آپ کے زراعت میں آپ نے کیا ریلیف رکھا ہے؟ تعلیم کے لیے آپ نے کیا ریلیف رکھا ہے؟ دکاندار کے لیے آپ نے کیا ریلیف رکھا ہے؟ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, ہم کس چیز پہ بات کریں؟ آسان سا جواب ہے کہ کرونا. اب کرونا میں مجھے ایک ملک ضرور بتا دیں, جب میں بیٹھ جاؤں. آپ کو لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں افغانستان کی جی ڈی پی بھی آپ سے اوپر گئی ہے. میں اپوزیشن لیڈر صاحب کی صحت کے لیے, شیخ رشید صاحب کی صحت کے لیے, شاہد خاقان عباسی صاحب کی صحت کے لیے, اور ایاز صادق صاحب کی, جو بھی ممبران یہاں پر جس مرض میں بھی مبتلا ہیں, پورے ملک میں جو لوگ امراض میں مبتلا ہیں, وہ ان کے لیے دعا گو ہوں. اس میں جو ایک ضروری بات ہے, 1 منٹ میں ختم کروں گا, کہ میں جس ڈسٹرکٹ سے یہاں ممبر بن کر آیا ہوں, اس ڈسٹرکٹ میں ایک ہاسپٹل ہے, ایک, جس میں پچھلی مرتبہ بھی آپ کا ایم این اے تھا, آپ کی صوبائی گورنمنٹ تھی پچھلی سال, اس سال بھی, اور یہاں مرکز میں بھی اس ایک ہاسپٹل کو بھی انہوں نے کوارنٹائن سینٹر بنا دیا ہے, جس پر پورا ڈسٹرکٹ منحصر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میرے ڈسٹرکٹ کے لوگ اپنے علاج کے لیے کہاں جائیں گے؟ کوئی متبادل نظام نہیں. ایم ایم اے کی حکومت میں آپ کو بتاؤں گا, اگر آپ آپس میں بات چیت نہ کریں, جب آپ کی باری آئے گی ہر ایک ممبر کی تو بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا سالانہ بجٹ تعلیم کا اور صحت کا 35 کروڑ ہوا کرتا تھا. ایم ایم اے جب حکومت چھوڑ رہی تھی تو 1.25 ارب پر ہم لے گئے تھے. سن 47 سے ایم ایم اے کی گورنمنٹ تک 80 کالجز بنے تھے, ہم نے 5 سال میں 87 کالج بنائے.
2002 تک 4 یونیورسٹیاں تھی، ہم نے 5 سال میں 5 یونیورسٹیاں بنائی. ہم نے میڈیکل کالجز بنائے، ہم نے خواتین یونیورسٹیاں بنائی، ہم نے دیہاتوں میں کام کرنے والے اساتذہ کرام کی تنخواہیں ڈبل کی تھی، ہم نے FAFSC تک تمام کتابیں مفت دی تھی، ہم نے تعلیم مفت کی تھی. جنوبی اضلاع میں گیس جمعیت علماء اسلام نے دیا. آپ مجھے بتائیں کہ ہم جہاں تک گیس لے گئے ہیں آپ نے اس سے 1 فٹ بھی آگے بڑھایا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جناب اسپیکر، ہم مسلمان ہیں، اسلام کے نام پر ہم نے یہ ملک بنایا. کل بھی آپ نے بات کی، رولنگ دی کہ ہم نے نظریے کی بنیاد پر یہ ملک بنایا ہے. جناب اسپیکر، سود حرام ہے اور سود کھانے والے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ ہے، جنگ کا اعلان ہے. اور ہم من حیث القوم 70 سال سے اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. ہم اپنے دفاعی صلاحیتوں کے لیے اپنے بجٹ میں سب سے بڑا حصہ رکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی ہم پر جنگ مسلط کرے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. لیکن جس جنگ کا اعلان اللہ فرما رہا ہے اور جس جرم پر فرما رہا ہے وہ جرم ہم 70 سال سے کر رہے ہیں. ہم نے کافی مرتبہ یہاں پر سود کے خلاف بل پیش کیے، کمیٹیوں میں چلے جاتے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے بھی اس پر موجود ہیں. اس پر نظر ثانی، شاید اتنی لمبی نظر ثانی کی تاریخ پاکستان میں کسی اور مقدمے میں نہیں ہوگی جتنی سود کے مقدمے میں، جس کے خلاف سپریم کورٹ فیصلہ دے چکا ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہم سب کا ایمانی فریضہ ہے، ہم سب کو مل بیٹھ کر اس کے حوالے سے کام کرنا ہوگا اور اس سود سے اس ملک کو پاک کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو.